ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک تمہارا خون، تمہاری جانیں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے۔ یہ شہر مکہ حرمت والا ہے اور یہ دن حرمت والا ہے۔ فرمایا کہ یہ مہینہ، یہ دن، یہ مقام جس طرح حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، اسی طرح تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں بھی تم پر حرمت والی ہے۔ تم کسی کا قتل نہیں کر سکتے، کسی کے مال کو نہیں لوٹ سکتے، کسی کی عزت کو بے عزت نہیں کر سکتے۔ اتنی تاکید کے ساتھ حضور نے بیان فرمایا، اتنی اہمیت کے ساتھ سرکار نے بیان کیا کہ دیکھو یہ ایسے مقدس دن، ایسی متبرک جگہ پر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم کسی انسان کا آپس میں، خاص طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خون مسلم کو اور عزت مسلم کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حرام اللہ نے فرما دیا ہے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدہ لیا جا رہا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اکثریت، چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، آپ سارے عالم پر نظر ڈالیں، کئی اسلامی ملکوں میں آپس میں خانہ جنگی ہو رہی ہے، دو گروہوں کے درمیان، دونوں بھی کلمہ گو، دونوں بھی نماز اور قرآن، ایمان اور اسلام اور شریعت کے ماننے والے۔ کئی ایسے مقامات ہیں، کئی ایسے ملک ہے، کئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اسلامی حکومتیں ہیں لیکن آپس میں خانہ جنگی چھڑی ہوئی ہے۔ ایک انسان، ایک حکومت کی ایک اپوزیشن ایسے خون ریزیاں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب دو قومیں آپس میں لڑ بیٹھتی ہے تو ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، دنیا کے سامنے ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے صرف ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اسلام کی ترقی، مسلمانوں کی ترقی سے خیال نکل جایا کرتا ہے، اور یہی دشمن کی پلاننگ ہے۔ دشمن اور دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو جائے، ایک دوسرے سے لڑتے رہے، ایک دوسرے کا قتل کرتے رہے، خون ریزی کرتے رہے، مسلک کے نام پر اور ایک دوسرے کی فکر کے نام پر۔ دشمنوں نے اسلام کی یہی پلاننگ ہے، اور یہی وجہ ہے کئی اسلامی ملکوں کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ان کی مالی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ کئی اسلامی ملکوں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے، خانہ جنگی کی وجہ سے ان کی نسلیں ترقی کرنے کے بجائے ساری زندگیاں لڑائی جھگڑے میں، خون ریزی میں برباد کر رہے ہیں۔ مسلمان مغلوب نظر آ رہے ہیں، مسلمان کمزور اور نہتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گیری، خون ریزیاں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار نظر آ رہے ہیں۔ یہ اجتماعی طور پر دنیا کے اسلامی ممالک میں ایسا ہو رہا ہے، اور وہیں پر انفرادی طور پر دیکھ لیں، اپنے بستیوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں، پڑوسیوں میں دیکھ لیں، گھر کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سالے نے بہنوئی کا قتل کر دیا، شوہر نے بیوی کا گلا کاٹ دیا۔ یہ کیسے دل دہلا دینے والے واقعات! ایک چھت کے نیچے رہنے والے ایک دوسرے کے قتل و غارت گیری کر رہے ہیں، ایک بستی میں رہنے والے، ایک گلی میں رہنے والے صرف ایک دوسرے کو گھور گھور کر نفرتوں کو دلوں میں پیدا کر رہے ہیں۔ مومن کی تو شان یہ ہے کہ مومن کی نظر کسی پر پڑے تو وہ اس کے ساتھ دشمنی تو دور کی بات ہے، مومن تو پہلے سلام کر دیا کرتا ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب دعا ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی ہے کہ اے مومن، میں تجھے سلام کر رہا ہوں، میری طرف سے نہ میں تیری جان، نہ تیرے مال، نہ تیری عزت، کسی چیز کو میں پامال نہیں کروں گا۔ یہ سلام میں یہ وعدہ بھی ہے
کہ میں تجھے تکلیف دینے والا نہیں ہوں، نہ تیری جان کو، نہ تیرے مال کو، نہ تیری عزت کو، نہ تیرے نفس کو، کسی چیز کو میں تکلیف دینے والا نہیں ہوں، میں تو تیرے لیے دعا کرنے والا ہوں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ لیکن آج ہماری بستیوں میں یہی رہا ہے، قتل و غارتگیری کے واقعات، قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں میں، ایک گھر میں رہنے والے، ایک بستی میں رہنے والے، ایک گلی میں رہنے والے ایک دوسرے کی خون ریزیاں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔